بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک اور اہم ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ڈاکٹر عامر لیاقت سے متعلق بتائیں گے، ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے، وہ بھی جو سب کے سامنے تھیں اور وہ بھی جو پوشیدہ تھے۔ ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ متنازع کیوں ہوئے، لوگوں پر تنقید کیوں کرتے رہے، مذہبی علماء خاص طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک سے ان کا کیا اختلاف تھا۔ شہرت کی بلندیوں سے زندگی کی تلخیوں تک عامر لیاقت جہاں بھی گئے داستان چھوڑ گئے۔ ایک سفر جو 22 سال پر محیط تھا، جس کا آغاز غیر معمولی اور اختتام حیران کن تھا۔ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص نے جو مقبولیت اور شہرت حاصل کی وہ شاید ہی کسی کو ملی ہو، لیکن ساتھ ہی اس شخص کی زندگی جتنی متنازع رہی شاید ہی کسی کی زندگی اس قدر متنازع ہو۔ ڈاکٹر عامر لیاقت نے اپنی صحافت کا باضابطہ آغاز 1993 میں کراچی سے شائع ہونے والے شام کے اخبار پرچم میں بحیثیت ٹرانسلیٹر کیا۔ عامر لیاقت غیر معمولی تخلیقی صلاحیتوں، حیرت انگیز طور پر بہترین حافظے اور وسیع المطالعہ شخصیت کے حامل تھے۔ قوت فیصلہ ایسا کہ انسان حیران رہ جائے، مقرر ایسا کہ پانی میں آگ لگا دے، اعتماد ایسا کہ بڑی بڑی شخصیات اس کے سامنے احساس محرومی میں مبتلا ہو جائیں، آواز میں ایسی گونج کہ لاؤڈ سپیکر کے بغیر ہزاروں کے مجمع سے خطاب کر دے۔ عامر لیاقت نے ترقی، خوشحالی، شہرت، عزت اور دنیاوی آسودگی کا سفر کسی برق رفتار لفٹ سے طے کیا، مگر یہ لکھتے ہوئے بہت افسوس ہوتا ہے کسی لفٹ سے وہ اس تیز رفتاری کے ساتھ نیچے بھی اترا۔ وہ شاید دنیا کے ان چند خوش نصیب لوگوں میں تھا جو اپنے خوابوں سے بھی آگے گیا، مگر بعد میں اپنے خوابوں کو اپنے ہاتھوں سے رون ڈالا۔ عامر لیاقت ایک انتہائی مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر سوشل میڈیا کا مقابلہ نہ کر سکا۔ عامر لیاقت کا قاتل سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا اتنا بے لگام ہو چکا ہے کہ وہ آپ کے بیڈ روم میں داخل ہو گیا ہے اور وہ آپ کے کپڑوں کے اندر جھانک رہا ہے۔ اگر آپ برہنہ ہیں تو سطر ڈھانکنے کے بجائے آپ کا تمسخر اڑا رہا ہے۔ اگر اس سوشل میڈیا کو لگام نہ دی گئی تو یہ کسی کی عزت کو نہیں بخشے گا، کیونکہ کپڑوں کے اندر تو ہر انسان برہنہ ہوتا ہے۔ عامر لیاقت کراچی میں انتقال کر گئے ہیں۔ انہیں تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ ان کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ان کی موت سے ایک رات پہلے ہی طبیعت ناساز ہو گئی تھی۔ انہوں نے اسپتال جانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ ان کے دوست اور ملازم نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ان کی طبیعت اس ٹائم خراب تھی کیا؟ نہیں، بالکل سیٹ تھا۔ آپ تھے گھر میں اور کون کون تھا ساتھ؟ میں تھا، تینوں ساتھ گئے، ممتاز تھا، میں تھا اور غلام عباس تھا۔ تینوں نے جا کے اٹھایا تھے، وہ نیچے پہ ہم سب بھاگ گئے باہر سے ہم اندر گئے، سارے کٹوں کو لیا جائے۔ جاوید۔ اچھا جاوید بھائی، آپ کب گھر آئے تھے، کیسے آئے تھے؟ یہ 24 گھنٹے یہی گھر کب آئے تھے لاسٹ ٹائم؟ مطلب کب گھر آئے؟ صبح آئے تھے، رات آئے تھے، کب تھے؟ یہ 5-6 دن آئے۔ یہیں پر ہے وہ؟ جی۔ اچھا، آج انہوں نے اسلام آباد جانا تھا کیا؟ آج جانا تھا اس کو اسلام آباد۔ بولے میں یہاں نہیں رہوں گا، میرے لیے بہت بڑا مسئلہ پڑا، میں جانا چاہتا ہوں، اسلام آباد جاؤں۔ تو ایمبولینس میں آپ ان کے ساتھ ہی بھی گئے؟ میں ابھی ساتھ ہی گیا تھا، میں لے کے آپ گیا۔ کو کب پتا چلا کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی؟ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ شور مجھے ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ڈائریکٹ یہاں سے کہاں نکل گئے تھے آپ؟ ڈائریکٹ اس میں کیا ہے آگا میں، ابھی آگا میں۔ ابھی آپ کب سے ان کے ساتھ ملازمت کر رہے ہیں؟ میرے کو 7-8 سال ہو گئے صاحب پہلے باہر صوفے پہ سوئے ہوئے، اچھا، تو پھر اندر چلے گئے تو ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہم اندر دروازہ کھلا ہوا تھا تو میں عباس بھائی اور جاوید ہم تینوں تھے۔ جب اندر گئے تو اندر دیکھا تو ڈاکٹر صاحب صوفے پہ پڑے ہوئے، تو ٹانگیں نیچے، تو ایسے مطلب جیسے وہ صوفے پہ آتے ہیں لیٹ جائے، تو ہم نے ہلایا، پانی میرے پاس بوتل کی تھی، میں اس سے پانی پیا، میں نے پانی چھڑیا اوپر، سب کو ہلایا، کیونکہ میرا اس دن خود اتنا تیز تھا نا اور پھر میں کسی کو چیک نہیں کر سکتا، میں بلکہ ایک دو بندے بائک سے کافی لوگ آ گئے، تو ہم نے کہا یار اسے چیک تو کرو۔ جب انہوں نے چیک کیا تو ہمیں تو یہی ہے محسوس ہوا کہ پرسوں بھی میں ان کے ساتھ تھا، کل بھی میں ان کے ساتھ تھا۔ پرسوں تک تو طبیعت ان کی بس صحیح تھی، لیکن رو وہ بہت رہے تھے، لیکن جو ہے طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، سانس میں تھوڑی مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں کل بھی آیا، وہ رات میں ان کے گھر پر کوئی 8 بجے تو سو رہے تھے اس ٹائم پر بھی، پھر اٹھے تھے تھوڑی دیر کے لیے، پھر سونے چلے گئے، پھر اس کے بعد نہیں ہے، پھر میں بھی گھر چلا گیا تھا، لیکن طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان کی۔ عامر لیاقت کے انتقال سے ان کا سیاسی اور شوبز کریئر کا اختتام ہو گیا، مگر ان کی کہانی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے بھی انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ متعارف کرایا اور ماہ رمضان کو ایک فیسٹیول میں بدل دیا۔ مذہبی امور پر دسترس رکھنے کے باعث انہوں نے عالم آن لائن کے نام سے ایک مذہبی شو بھی شروع کیا۔ السلام علیکم ناظرین،
عالم آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر لیاقت حسین حاضر ہے۔ عامر لیاقت 2002 سے 2007 تک قومی اسمبلی کے رکن رہے۔ مشرف دور میں ان کو وزیر مملکت برائے مذہبی امور بنایا گیا۔ 2018 میں عامر لیاقت پی ٹی آئی کی جانب سے رکن قومی اسمبلی رہے۔ وہ عمران خان سے کبھی خوش تو کبھی ناراض ہوئے۔ ایک شو میں عامر لیاقت نے اقلیتوں سے متعلق نامناسب باتیں کی اور اسی ہفتے اقلیت سے تعلق رکھنے والے 2 لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور عامر لیاقت متنازع ہو گئے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی ان پر تنقید کی۔ جنید جمشید کے ایک بیان میں غلط الفاظ کا چناؤ کیا گیا، پھر معافی مانگی گئی، مگر عامر لیاقت نے ان کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی۔ ان کی جان خطرے میں پڑ گئی، ملک سے باہر بھی رہنا پڑا۔ پھر جنید جمشید نے ٹویٹ میں عامر لیاقت کے خلاف ٹویٹ کیا۔ پھر عامر لیاقت ایک الگ ہی رنگ میں نظر آئے۔ وہ نفرت انگیز تقریریں کرنے لگے، پروگراموں میں متنازع بیانات دینے لگے، لوگوں کو غدار کہتے رہے۔ وہ لوگوں کو وطن اور اسلام دشمن قرار دیتے تھے، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ اسی وجہ سے پہلی بار عامر لیاقت کے میڈیا کریئر کا زوال شروع ہو گیا۔ اس دوران ان کی ذاتی زندگی میں بھی نشیب و فراز آنے لگے۔ بشرا اقبال سے ان کے 2 بچے ہیں، ان کے ساتھ علیحدگی اور پھر طلاق ہو گئی۔ پھر انہوں نے 2018 میں اداکارہ طوبہ سے شادی کی۔ فروری 2022 میں طوبہ نے عامر لیاقت سے علیحدگی کی تصدیق کر دی۔ پھر اسی مہینے عامر لیاقت نے دانیہ شاہ سے تیسری شادی کی۔ 3 ماہ بعد دانیہ نے بھی تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر دیا۔ اسی دوران عامر لیاقت کی نجی زندگی کی نازیبا ویڈیو لیک کی گئی اور سنگین الزامات لگائے گئے۔ عامر لیاقت نے بھی آڈیو ریلیز کی، پی سی بی وی پر الزامات لگائے، مگر وہ ذہنی دباؤ میں آ گئے۔ ہر انسان زندگی کے اندر اپنی کچھ نہ کچھ اس کی ایک نجی زندگی ہوتی ہے۔ میں بہت جلد پاکستان سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے میری جان چھوٹ جائے گی، پھر نہ آپ کو کوئی میم بنانے والا ملے گا۔ جس طرح میم بنائے وہ ہنسے، سارے میمرز کو کبھی برا نہیں کہ ہنستا رہے، اس کا مذاق اڑانے جس کا مذاق اڑانا چاہتے وہ نہیں ملے گا۔ میں نے کبھی میمرز کو برا نہیں کہا، خوش رہتے وہ خوش رہیں، وہ مجھ سے مذاق کرتے میں ان سے مذاق کرتا ہوں۔ عامر لیاقت حسین جا رہا ہے پاکستان سے ہمیشہ کے لیے۔ ساتھ ہی وہ اپنے کریئر پر زوال پر افسوس اور شکایت کا اظہار بھی کرتے رہے۔ انہیں کوئی کام نہیں دے رہا تھا۔ رمضان آنے والا تھا، میں رمضان ٹرانسمیشن کے لیے کئی چینلز پر کہتا رہا، لیکن کسی نے مجھے کام نہیں دیا۔ وحید مراد صاحب نے خودکشی کر لی تھی جب ان کو نمبر 2 کہا گیا تھا۔ اب میں اب گمنامی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میری خبر بھی گمنام ہو، میں خود بھی گمنام ہوں، میں گمنام ہو جاؤں، نام بہت کما لیا۔ ناظرین، یہاں ہم ان کی ڈاکٹر ذاکر نائک سے تنازع کا ذکر بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی عامر لیاقت کے بہت اختلافات رہے۔ وہ کھل کر ڈاکٹر ذاکر نائک پر تنقید کیا کرتے تھے اور ان کا تمسخر اڑاتے تھے۔ عامر لیاقت نے ایک ویڈیو میں کہا، ڈاکٹر ذاکر نائک ایک متنازع مذہبی اسکالر ہیں، ان کے خیالات ایسے نہیں کہ جن کو سراہا جائے، ان کی بہت سی باتیں قابل گرفت ہیں۔ مجھ سے تو کبھی ان کا سامنا ہوا نہیں، ورنہ میں انہیں بتاتا کہ شہزادہ کیا ہوتا ہے اور جنت کا شہزادہ کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک متنازع مذہبی اسکالر ہیں اور ان پر بہت تنقید بھی کی جاتی ہے۔ ان کے خیالات اور ان کے افکار ایسے نہیں ہیں کہ جن کو سراہا جائے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت ساری باتیں قابل گرفت ہیں۔ وہ کوئی بہت بڑے مسلمانوں کے رہنما نہیں ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض ایسے بے ادبی کے جملے استعمال کر چکے ہیں، اور امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ یزید حسین 2 کو 1 کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی۔ مجھ سے تو کبھی ان کا سامنا ہوا نہیں ہے، لیکن میں پھر ان کو بتاتا کہ شہزادہ کیا ہوتا ہے اور جنت کا شہزادہ کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ویڈیو بھی انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی جہاں عامر لیاقت کسی نجی ٹی وی کے شو کی ہوسٹنگ کر رہے تھے۔ اس میں بھارت کے شہر گجرات سے ایک مسلمان شہری نے نماز عشاء سے متعلق سوال کیا اور دوسرا سوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت سے متعلق کیا۔ جواب دینے کے بجائے عامر لیاقت نے اس شریف شہری کا ہی تمسخر اڑانا شروع کر دیا۔ کہا کہ آپ اب تک دنیا میں کیا کر رہے تھے؟ کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ ان کو خلافت ملی یا نہیں؟ ذاکر نائک کو بہت سنتے ہیں آپ، ذاکر نائک کے بہت مداح ہو آپ۔ اس پر وہ شخص بھی سیخ پا ہو گیا اور کہا کہ جو سوال میں نے آپ سے کیا آپ اس کا جواب دو نا۔ اس پر عامر لیاقت نے بجائے غلطی تسلیم کرنے کے اور بحث شروع کر دی اور اس شخص کے دین اور ایمان پر سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ جی میں گجرات انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، میرا نام خطیب رفاقت ہے۔ جی جی میرا سوال یہ تھا کہ
अगर ईसा की नमाज जो फर्ज है वो जमात से अगर छूट गई है, अदा नहीं हुई है जमात के साथ, तो वितर वाजिब जो है तरावी से पहले पढ़ सकते हैं। ठीक है, और तो कोई सवाल नहीं? और दूसरा सवाल ये था, हजरत अली को खिलाफत मिली थी या नहीं मिली, वो ही जानना था। या नहीं मिली? हाँ। तो आप अब तक क्या कर रहे हो और दुनिया में? दूसरा एक सवाल, हेलो, इंडिया में आप अब तक क्या कर रहे हो? आपको यही नहीं पता कि खिलाफत उनको मिली या नहीं मिली? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? खुलफाए राशिदीन में वो जाकिर नाइक को बहुत सुनते हो आप, जाकिर नाइक के मद्दा हो आप, है ना? देखिए मैं जो सवाल कर रहा हूँ आप उसका जवाब दो ना। खुलफाए राशिदीन में से मैं कैसे, मुझे तो मैं कैसे कह दूं कि खुलाफत राशिदा में वो शामिल नहीं है? खुलफाए राशिदीन नहीं है क्या वो? लेकिन आप ऐसे किसी पर तर्क थोड़ी कर सकते हो ना। नहीं, आप कैसे सवाल, आप ये सवाल कैसे कर सकते हैं कि हज़रत अली को खिलाफत राशिदा मिली कि नहीं मिली? कैसे कर सकते हैं आप ये बात? मेरे लिए और नहीं, कैसे कर सकते हैं आप मुसलमानों कर ये बात? कैसे कर सकते हैं आप मुसलमानों कर ये बात? कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते आप ये बात, बिल्कुल नहीं कर सकते। चारों खुलफाए राशिदीन हमारे ईमान है उन पर, बंद करो कॉल इसकी। चारों खुलफाए राशिदीन पर हमारे ईमान है, कैसे कह सकते हैं आप ये बात कि उनको मिली या नहीं मिली? इंडिया से आकर आग ही लगाओ। डॉक्टर आमिर लियाकत ने तनाज़ात के बायस मुल्क छोड़ने का ऐलान किया, मगर वो दुनिया ही छोड़ गए।